يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب محبت و پیار سے بہاوات بلند کے پاک کرنے والا نبی فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا آلہ وصحبہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والصلاة انتہائی قابل قدر علماء کرام اسلام رسول برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کیا. اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کر کے اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار قدری تاجدار عرب و عجم حاجی سبل الخیر الرسول حضرت احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا. حضرات کے وقار، ہم سارے لوگ اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں اور ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد ثواب اصال کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور شہد بھائی اور عمران بھائی کی والدہ صاحبہ کو اللہ کریم مرحومہ کو اس محفل پاک کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرات سے وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میں نے سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بڑا مشکل دور ہے، بڑا کٹھن دور ہے. اس مشکل ترین دور کے اندر
بالعموم تو بڑی چیزیں ہیں جن کی بات کریں، لیکن بالخصوص دو چیزیں آج کام نہیں کر رہی. دو چیزیں بالکل کام نہیں کر رہی. اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو پہلے وقتوں سے آج وہ دونوں چیزیں ہی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. پہلے زمانوں میں وہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ پائی نہیں جا رہی تھی. وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک آج کے دور کے اندر غذا کام نہیں کر رہی، یعنی جو خوراک ہم کھا رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہی. اور دوسری چیز ہدایت کام نہیں کر رہی. دونوں چیزیں، پہلی غذا کام نہیں کر رہی اور دوسری چیز کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ ہدایت کام نہیں کر رہی. اب پوری توجہ میری طرف کر کے سنیں گے، پھر بات سنانے کا اور سننے کا بھی مزہ آئے گا. آواز بالکل سادہ میں نے کی ہے اس کی مائک کی، کہ آواز شور نہ ہو، ڈبل نہ ہو. دو چیزیں پہلے وقتوں کے اندر بڑی تھوڑی تھی. غذا بڑی تھوڑی تھی. یہاں محفل کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کی عمریں تقریباً 60 سال سے اوپر ہے. وہ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے وقتوں کے اندر کتنے گھروں کے اندر 3 وقت کا کھانا پکتا تھا. اگر 3 وقت کی روٹیاں پکتی تھی تو کتنے گھر تھے جن میں 3 وقت کی ہنڈیاں بنتی تھی، سالن بنتا تھا. یا یوں سمجھ لیں کہ آج ہمارے ہاں مرضی کا سالن نہیں ہوتا ہمارے بچوں کے لیے، تو وہ صبح ناشتے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انڈے فرائی کر دو. میرا سوال ہے کتنے گھروں میں ناشتے کے لیے انڈے بنتے تھے یا کتنی ہنڈیاں بنتی تھی؟ زیادہ نہیں، تھوڑا وقت دیکھا ہے ہم نے، زیادہ نہیں دیکھا. میری عمر بھی 50 سال ہو گئی ہے. میں نے اس کی آخری حدیں دیکھی ہیں کہ صبح ناشتے کے اندر لوگ رات کی بہی روٹی اور اس کے اوپر تازہ مکھن اور پھر ساتھ لسی، یہی ناشتہ ہو جاتا. ٹھیک بات کر رہا ہوں جی؟ آج جتنی خوراک ہمیں میسر ہے، جتنے کھانے ہمیں میسر ہیں، آج ہر بندہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھی روٹی کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں ہر بندہ پریشان ہے. ہر بندے سے پوچھیں وہ کہتا ہے جسم کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، جسم میں قوت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خوراک کام نہیں کر رہی. اگر ہدایت کی بات کریں تو آج تو اللہ ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی مرضی کا مولوی انٹرنیٹ سے نکالتا ہے، اپنی مرضی، اپنی ذوق اور اپنی طبیعت کے مطابق سنتا ہے. کتنی مساجد تھیں جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا تھا؟ آج پتہ نہیں آپ کی مسجد میں ہوتا ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں نہ یہاں جمعہ تھا، نہ یہ ساتھ والے گاؤں کے اندر جمعہ تھا، اور نہ ہی سکا کولا کے اندر جمعہ تھا. صرف کوٹلا کے اندر ایک جمعہ ہوتا. آج تو وہاں بھی 2 جمعے شروع ہو گئے. یا کتنے مدارس تھے. ایک مدرسہ گجرات کے اندر تھا، ایک مدرسہ منڈی بہاولدین کے اندر تھا. یعنی اگر سکول کے ایوریج نکال لیں تو حضرات سی وقار کہاں یہاں
چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہے اس کے اندر بھی سکول ہے، چاہے پرائمری لیول کا ہے چاہے مڈل لیول کا ہے. چھوکر کلاں سے قریب کوئی سکول نہیں تھا جی. آج ہر بندے کے پاس کتنے لوگ تھے، یہاں پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں جن کی عمر 60-70 سال ہے، کتنے لوگ ہیں جو میٹرک پاس بیٹھے ہوئے. آج کے دور کے اندر ہر بچہ پڑھا لکھا ہے، تعلیم بڑی عام ہو چکی ہے، اتنی ہدایت مل رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، وعظ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، مساجد خالی ہیں. گھروں کے اندر پڑھا لکھا بچہ وائلیشن کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے جی. گل ٹھیک کرنا ہے یا غلط کرنا؟ یہ دونوں چیزیں کام نہیں کر رہی، نہ ہدایت کام کر رہی ہے اور نہ ہی کیا خوراک کام کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے اگر ہدایت کام کرے اس کے لیے ضروری کیا ہے، اور اگر حضرات ذی الوقار خوراک کام کرے اس کے لیے کیا ضروری ہے. بڑی توجہ چاہوں گا حضرات ذی الوقار. خوراک کے صحیح ہونے کے لیے، جسم کے اندر طاقت کے لیے بندے کے معدے کا درست ہونا ضروری ہے، اور خوراک کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے. خوراک کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے، برابر کھانا. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے صبح کھایا ہے، دن کو کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر دن کو کھا رہے ہیں تو شام کو کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ جناب والا جسم کی تازگی کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار خوراک کا کھانا ضروری ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ ہدایت کے تابع ہونے کے لیے ہدایت کا بار بار لینا ضروری ہے، اور صرف لینا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو ہدایت کے تابع کرنا ضروری ہے. بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا ہوں، ہدایت کے تابع. بندہ تو بندہ ہے نا، بندے کی بڑی بات ہے. اگر ہدایت کے تابع کتا بھی ہو جائے، ہدایت کے تابع اگر کتا بھی ہو جائے تو رب تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے کتے پر بھی کھول دیتا ہے. جی بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط؟ بولے نا. اگر رب کا بندہ ہدایت کے تابع ہو جائے، ہدایت لے ہی نہ، صرف ہدایت کے تابع ہو جائے، تو پھر رب کے فضل کا دروازہ، میں کہہ رہا ہوں بندہ تو بڑی چیز ہے، بندے کی تو بات ہی بڑی زیادہ ہے، بندے کی بات نہیں کر رہا، کتے میں بھی رب تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ مسجد کیوں آتے ہیں؟ نماز کے لیے آتے ہیں. نماز پڑھیں گے کیا ملے گا؟ جنت. روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت. آپ زکات دیتے ہیں، بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت. آپ حج کرتے ہیں، بدلے میں کیا کرے گا؟ جنت ملے گی. آپ نیک صالح اعمال کرتے ہیں، بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت. آپ سب کچھ اپنے آپ کو ہدایت کے تابع کر کے جنت پانا چاہتے ہیں. تو ذرا دیکھیں تو صحیح، کتے نے نماز بھی نہیں پڑھی، کتے نے روزہ بھی نہیں رکھا، کتے نے زکات بھی نہیں دی، کتے نے حج بھی نہیں کیا، اگر آپ جنت میں جائیں گے تو حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اصحاب کہف کا بولنا کیا جائے گا؟ کتا بھی جنت میں جائے. حضرت بابا اگر دیکھیں نا، حضرات ذی الوقار معرفت کے لحاظ سے بات کروں، اگر عرفاء کے نزدیک بات کی جائے، وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے نزدیک بات کی جائے نا، تو ان کے ہاں کتے کا ایک بڑا مقام، کتے کا ایک بڑا مقام. میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں تھی مگر آگے میں کر جاتا ہوں، سنیں بڑے دھیان سے سننے والی ہے. کتے کا بڑا مقام ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ جو کتا جنت میں گیا ہے
جنت میں جائے گا صحابہ کہف کا کتا، شکل کے اعتبار میں کیسا جائے گا اس پہ میری بحث نہیں ہے. میرا سوال ہے وہ جو کتا جنت میں جائے گا، اب سوال ہے اس کتے نے کیا کیا ہے؟ بولے نا، کتے نے کیا کیا ہے؟ کون سا عمل کیا ہے اس کتے نے کہ جنت تک چلا گیا ہے؟ سنیں، میں بھی ٹریا تسی بھی ٹرے ہو. ہر بندہ قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے کس طرف؟ انعام لب جائے. کی لبے؟ اسی آنے کہاں تھوڑی گھڑی یہ ہو زیادہ جائے. یہ تو سوکھی گل کر کے تو میں ہوتا ہوں 10 نہیں سکتا. انعام ہر بندہ چاہتا ہے انعام ملے، لیکن انعام سے پہلے 3 چیزیں ہیں، 3 پروسیس ہیں. وہ کون سے ہیں؟ پہلی چیز تعلق ہونا. دوسری چیز، بڑے دھیان سے سننے والے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی تعلق کا ہونا، اور دوسرا اتباع کرنا، اور تیسرا استقامت، اور چوتھا ہے انعام. کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو تقریر سمجھ آتی ہے جی، سمجھ آتی ہے بولنا چھوڑ لگے من پتہ لگے تھا بینڈا کھوٹا نہ ہوئے. میں کوئی راتوں پڑیا جناب میری ایسے آیا جی آ کے تقریر بھی تھوڑی مرضی کی نہ ہوئے تو پھر جناب میری، لیکن میں پھر جو مینوں آمدی وہی کرنی. چلے جیسا بھی ہے سمجھنے کی کوشش کریں، آسان ہو جائے گی بات، سمجھ بات بیس بن جائے بات. پہلی چیز ہے تعلق کا ہونا. آج خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارا اپنوں کے ساتھ تعلق کمزور ہے، پراؤں کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اپنوں سے تعلق کمزور ہے، پراؤں سے ہمارا تعلق مضبوط ہے. بولے نا، بولے ہے یا کہ نہیں ہے؟ تعلق پراؤں سے جتنا مضبوط ہے، پھر حضرت جی وقار ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس کا سن اس کا رنگ، جس کا رنگ اس کا ڈھنگ. جنہیں نال بندہ بہتا ہوئے بولیاں ہوتیاں بول رہا ہے. سبحان اللہ. بندے آتے ہیں تو نہیں بول رہا، تیرے وچ کوئی بول رہا ہے. وہ کون بولتا ہے؟ جس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے ایسا ہی بولتا ہے. بولے نا، بولتا ہے یا کہ نہیں بولتا؟ اب سنیں حضرت سے یہ ہوگا، ابھی اگر آپ غور کریں، اللہ چاہتا تو ہدایت ویسے ہی دے سکتا تھا، مگر اللہ نے ویسے ہدایت دی نہیں. اللہ نے ہدایت دینے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا. اللہ ہدایت دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ بولے نا کس کو بھیجا؟ سارے بولے کس کو بھیجا؟ سارے بولے یار کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا ہدایت کے لیے. اب رسول، اور ایک بات یاد رکھ لینا، یہاں جملہ بڑا قابل غور ہے. رسول کا ہونا، رسول کے ساتھ تعلق ہونا، رسول کا ہونا. رسول، یہ بات، یہ میرا جملہ، رسول ہم جیسے ضرور ہے لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں. بولتے چلیں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. ہم رسول جیسے نہیں ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے قل انما انا بشر مثلکم. آیت تو کہہ رہی ہے کہ بشر ایک جیسے ہوتے ہیں. تو حضرت سے یہ وقار آپ کے نزدیک بشر ایک جیسے ہیں. آپ نے کیا بشر کی مصلیت تو کیا سامنے رکھا کہ دونوں کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک زبان ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 پاؤں ہیں. تو یہ جو بشر ہے ایک جیسا ہے. مگر قرآن سے پوچھ لیں، قرآن کہتا ہے ہر بشر ایک جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن سے پوچھ لیں کہ مٹی کی ڈھیریاں تو ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر ایک جیسی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر قبر ایک جیسی، بولے نا ہر قبر ایک جیسی نہیں ہے. نہیں ہے.
ایسی. اب کہیں گے میں ضمن میں عرض کر دوں گا, میں پڑھوں گا بھی انشاءاللہ قرآن تاکہ بات مضبوط ہو ہماری بات. مگر سنیں, ہر بشر ایک جیسا نہیں ہے. قرآن پڑھ کے سورہ سواد پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا, اے فرشتوں, یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. فرمایا اے فرشتوں, اے محبوب علیہ السلام, آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم مٹی کا بشر بنا رہے ہیں. کس کا؟ بولے نا کس کا؟ سارے بولے کس کا؟ مٹی کا بشر بنا رہے ہیں. تو جب مٹی کا بشر بنایا, یہ پہلا بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اب سنیں سورہ دہر کی آیت نمبر 2 پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ دہر کی آیت نمبر 2 پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. فرمایا ہم نے بشر کو نطفے کا بنایا ہے. پہلا بشر مٹی کا, یہ دوسرا بشر کس کا ہے؟ نطفے کا. کس کا ہے؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اگر تیسرے بشر کی قرآن سے پڑھے تو سورہ مریم پڑھنا چاہتا ہوں. جناب مریم کا حجرہ ہے. قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مریم کے حجرے میں ایک بشر آ کے کھڑا ہو گیا. مجھ سے نہ پوچھے, کسی غیر مقلد سے پوچھ لے, کسی دیوبند سے پوچھ لے, کسی اہل تشریح سے پوچھ لے کہ وہ جو مریم کے سامنے بشر کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ جناب جبریل تھے. تو جبریل کون ہے؟ تو آپ سارے کہیں گے جبریل نور ہے. سبحان اللہ. جبریل کیا ہے؟ بولے تو کیا ہے؟ نور. سارے بولے کیا ہے؟ نور. نور ہے. تو جہاں میں رکھ کر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں. جیسے مریم نے دیکھا نا اپنے حجرے میں بشر آگے کھڑا ہو گیا, فوراً پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب. یا اللہ میں پناہ لیتی ہوں تیری. یہ کون ہے جو میرے حجرے میں غیر محرم آ گیا؟ جن کے ہاں فرشتے